اور یہ ایک صحافی ہمارے سلیم صافی صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کیس کے میرٹس کیا ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کیس کے فیکٹس کیا ہیں اور ثبوت کیا ہیں، مجھے اتنے پتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی دعا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے ایک پہاڑ سے ٹکر لی تھی، ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایسا یہ جو مقابلہ تھا، یہ مقابلہ تھا سچائی کا طاقت کے ساتھ، حق کا باطل کے ساتھ، اس میں ہم سرخرو ہیں۔ یہی الیکشن کمیشن نے آج میرے تمام الزامات کی تصدیق کر دی۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ جو اکاؤنٹس تھے پی ٹی آئی نے وہ خفیہ رکھے۔ الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پہ غلط بیانی کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا، سال 9-10 کا سرٹیفکیٹ جو جمع کرایا پی ٹی آئی نے وہ جھوٹا تھا، سال 10-11 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، سال 11-12 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ جھوٹا تھا، سال 12-13 کا جو سرٹیفکیٹ جمع کرایا وہ بھی جھوٹا تھا۔ اور یہ تمام سرٹیفکیٹ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں عمران خان، یہ ان کے دستخطوں سے ہوا ہے۔ اب میں آگے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس بات کی مزید تصدیق مل گئی کہ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کو دھمکیاں دیتا تھا، جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تصدیق کرتا تھا، جو پرسنل اٹیکس پہ آ گیا تھا، اس منصف کی جس منصف کو عمران خان نے خود نامزد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے۔ اس فیشزم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ آج کا فیصلہ اس فیشزم کو روکنے کے لیے، اس کو بند باندھنے کے لیے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے، جس سے یہ فیشزم جو ہے اس کے سامنے بند باندھا گیا ہے کہ آپ جو مرضی دھمکی دے دیں، آپ جو مرضی فیشسٹ حربیں استعمال کریں، ڈیمونسٹریٹ کریں، آئینی اداروں کی تصحیح کریں، آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، اس کے باوجود آئینی ادارے متزلزل نہیں ہوں گے، وہ حق اور ثبوت کی بنیاد پہ فیصلہ دیں گے۔ آج کا یہ فیصلہ اس بات کی تصدیق ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں۔ میں آپ سے ذرا مکمل کر لوں۔ دیکھیے آج کا فیصلہ، میں نے کہا آج کا فیصلہ جو ہے اس نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا ہے۔ پاکستان میں ہماری جو فیصلے ہیں 70 سالوں میں، اس میں مصلحت پہ سامنے رکھی جاتی ہے، سیاست رکھی جاتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے یہ فیصلہ کس کے خلاف ہے، اس کے جبکہ قانون اور آئین کو نافذ کرنا ہے۔ جب آپ قانون اور آئین کو نافذ کرتے ہیں، آپ مصلحتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے، اس نے پاکستان کو اس انتشار کی اس ڈگر پہ لے آیا کہ ہماری معیشت تباہ ہوگی، ہماری لیڈرشپ تباہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں، ذرا مکمل کروں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے لیے آئی اوپنر ہے۔ آپ نے سوچنا ہے، اللہ نے شعور دیا ہے، اللہ نے سوچنے کی قوت دی ہے۔ کلٹ فالوئنگ حرام ہے، یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس لیے یہ حرام ہے۔ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ آج ایک آزاد انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرد جرم عائد کر دی ہے، شو کاز نوٹس دے دیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اطلاع دے دی ہے، اور وہ جو تمام الزامات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے۔ عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات میں بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے، اگر وہ جو بھی، تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے، عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہے۔
اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے، اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا، وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور ساتھ ہی آخر